قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء، لیست نہیں ہے نصارہ عیسائی نصرانی علی شیء کسی راہ پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود علی شیء کسی راہ پر، وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں یتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان کی باتوں کی طرح، ان کے قول کی طرح، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، پس اللہ یحکم فیصلہ فرمائیں گے، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما کانوا اس میں جو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرنے والے، جس چیز میں وہ اختلاف کرنے والے تھے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اب ان دونوں کا یہ دعویٰ تھا، یہود کہتے تھے کہ جو ہم ہیں، ہم برحق ہیں، ہم سیدھے رستے پر ہیں، اور جو عیسائی ہے وہ انکار کرنے والے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تثلیث تین، اللہ کو تین مانتے ہیں، ہاں جی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان کا دین باطل ہے، ہم حق دین پر ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، تو یہود یہ کہتے تھے کہ ہم برحق ہیں اور باقی جو ہے عیسائی باطل ہیں۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ جو یہود ہے وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ گستاخ ہیں، اور وہ جو ہے باطل دین پر ہیں۔ عیسیٰ کلمۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس کے منکر ہیں، لہٰذا یہود جو ہے وہ ناحق پر ہیں، یہود باطل پر ہیں اور ہم سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ ان کا دونوں کے دعوے کو اللہ نے ذکر فرما کر آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے یا مراد یہ ہے کہ عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور یہودی تورات پڑھتے ہیں، اور انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور تورات میں جو ہے یعنی حق کتاب ہے، تورات بھی پڑھتے ہیں عیسائی، تورات بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ عیسائی جو ہے انجیل پڑھتے ہیں اور یہودی تورات پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ دونوں تورات پڑھتے ہیں اور تورات کو مانتے بھی ہیں۔ قوم یتلون الکتاب۔ اب اس کے باوجود جب اس کی کتاب میں، تورات میں، یعنی تورات کتاب میں تصدیق ہے، تورات کتاب میں جو ہے تصدیق ہے پیغمبروں کی، نبی آخر الزمان کی، اور اس کے علاوہ تورات کتاب کو عیسائی بھی مانتے ہیں، اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق ہے۔ اب ان کتابوں کے پڑھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں، اور ہر ایک کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حالت میں، یہ جملہ حالیہ ہے، کیا مطلب؟ اس حالت میں کہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، اس حالت میں کہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے جلد 1 صفحہ 302، حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہ اس سے مراد، لا يعلمون سے وہ مراد ہے وہ امتیں، امم کانت قبل الیہود والنصارى، جو یہود و نصارہ سے پہلے جو لوگ تھے، وہ لا يعلمون، وہ تورات انجیل کو نہیں جانتے تھے، تو وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے آپس میں، یعنی ان میں گروہ بن گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہر ایک کہتے کہ ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عرب، اس سے عرب مراد ہیں، عرب وہ مراد ہیں
جو امی یعنی مشرکین عرب مراد ہے. مشرکین عرب اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے. کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تو وہ کہتے ہم حق دین پر ہیں، اور جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ جو ہے ان کا دین باطل ہے، ہم حق دین پر ہیں. تو یہ اس سے مشرکین عرب مراد ہے. اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن جریر تفسیر طبری میں فرماتے ہیں انہا عامۃ تصلح للجمیع، اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کے علاوہ جتنے بھی عوام ہیں اس کے علاوہ وہ سارے جو ہے یہود و نصارہ کو غلط کہتے تھے اور اپنے آپ کو ٹھیک کہتے. ہر آدمی جس مسلک پر تھا، جس اپنے طریقے پر تھا، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا تھا، دوسرے کو غلط کہہ رہا تھا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں وقت كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو جانتے نہیں ہیں ان کے قول کی طرح کہ ہم حق پر ہیں باقی سارے باطل ہیں. اب توجہ کی بات ہے، یہاں ایک تفسیر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ افسوس اس بات پر کہ مسلمان ایک کتاب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر بھی مسلمانوں میں بھی ایسے فرقے پیدا ہو گئے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں دوسرے غلط ہے، میری نماز ہوتی ہے دوسری نماز نہیں ہوتی. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. ایک کتاب قرآن پاک پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قبلہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، وہ بھی آپس میں ہر آدمی ہر فرقہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ یار وہ غلط ہے ہم ٹھیک ہے. اور یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہود کے احبار اور رہبان سے پیدا ہو. راہب، رہبان راہب کی جمع ہے، اس کی مراد پیر. احبار حبر کی جمع، اس کے مراد علماء. یہود کے علماء اور پیروں نے یہ عقیدہ پیدا کیا ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل. لوگ کا مال جو ہے سمیٹ لیتے تھے اور کہتے تھے پیٹ بھر جائے، پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. بھائی اب سارے لوگ دوسری طرف جائیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ کیا ہو؟ بھائی پوری امت کو ایک دین پر جمع ہونا چاہیے، اور وہ ایک دین کیا ہے؟ وہ جو مذاہب اربع ہیں، شافعی، حنفی اور حنبلی اور مالکی، یہ سارے برحق ہیں. یہ اجماع امت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اب جو ہے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، سارے غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں. جماعت المسلمین والے کہتے ہیں. اب میں آپ کو اور بات بتاؤں. ایک سمندر سے دریا جب نکلے اور اس سے پھر نہریں، اب نہر سے پانی لینے والا، حاصل کرنے والا وہی سمندر کا پانی لے رہا ہے نا، وہی سمندر کا پانی لے رہا ہے. اگر وہ کہیں نہیں یہ جو میں پانی لے رہا ہوں، ایک نہر والے ایک دریا والے کہیں وہ صحیح سمندر والا ہے، باقی جو ہے سمندر والا پانی نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ جھوٹ بولے گا. وہ کیا بولے گا؟ تو مسالے کے مذاہب اربع جو ہیں وہ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور سارے قرآن و حدیث پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں اور ماننے والے ہیں. اس لیے ایک دوسرے صرف یہ ترجیحات ہے کہ جو حنفی، یہی بات سمجھنے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک ہے وہ ہمارے نزدیک راجح ہے بنسبت دوسرے مسلک کے. یہ نہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی غلط ہے، باقی کافر ہے، اعوذ باللہ، یہ کوئی نہیں کہتا. اس لیے ہر آدمی دوسرے کے پیچھے، حنفی شافیوں کے پیچھے نماز پڑھے، ان کی نماز ہوتی ہے. شافی حنفیوں کے پیچھے ایک دوسرے کا استہزاء کریں گے، مذاق کریں گے اور کہیں کہ ہم صحیح ہیں باقی غلط ہے، تو یہ اس آیت کے نیچے آ جائیں گے. وقال الذین وکذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان لوگوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح کہ ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں. اور میں آپ کو بہت ہی آسان بات، دین جو ہے، دین اللہ نے آسان کر دیا ہے اگر انسان اپنے لیے مشکل نہ کر دے. توجہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر پوری امت جمع ہوتی ہے، پوری امت جمع ہوتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اجمعین کو سامنے رکھیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی جماعت بنائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد آخری لمحات تک اپنا کون سا مجموعہ بنایا؟ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو بنایا.
جن کے سوالات کا جوابات کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کل جو ترجمے میں کل یا پرسوں بات ہوئی تھی کہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام سے افضل اور اعلیٰ کسی قوم کو نہیں دیکھا۔ جتنے بھی سوالات کیے ان کے جوابات اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا کر جوابات عطا۔ یہ صحابہ کرام کا مجموعہ جس پر اللہ کے نبی نے محنت کی اور جماعت بنائی، پوری امت ان صحابہ کرام کے نقش و قدم پر چلیں گے۔ ما انا علیہ و اصحابی، بے بات میں بڑی جو ہے غور سے اور تاکید سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے سنت پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر عمل کرنے والے یہ نجات پانے والے ہوں گے۔ ما انا علیہ، میرے بھائی اب جو بھی عمل کریں گے نا، خوشی میں غم میں، صحابہ کرام کو سامنے رکھیں گے۔ صحابہ نے اس طرح کام کیا کہ نہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والے ہو گئے؟ زیادہ دین پر عمل کریں؟ عاشق رسول ہم سب کا ایمان ہے، سب سے زیادہ عاشق رسول کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ یہ بات آپ غور سے سنیں، اس بات کو یقین بنائیں۔ آپ صحابہ کرام، حضور فرماتے ہیں بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی صحابی کی تابعداری کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، روشن ستارے۔ حضور نے فرمایا جس کی روشنی کی، ایمان کی حضور نے گواہی دی، اور ان کی نمازوں کی اور ان کے نیت اور قلوب کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، تو وہ صحابہ پر حق ہیں، ان کے تابعداری کریں گے میرے بھائی تو ہم حق پر ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جو صحابہ پر تبرہ کرے گا نا میرے بھائی، تفریق پیدا کرے گا، سمجھو کہ ایک اور راستہ کھول رہے جو ہے گمراہی کا راستہ وہ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ بات غور سے سمجھیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ وہ لوگ کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اور اللہ جل شان ذات عالی کے منشا کے مطابق چلنے والے ہوں گے، اور جنت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ صحابہ کرام کے راستے پر چلیں گے۔ سیدھی سی بات اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو لا علمون جانتے نہیں، ان کی طرح بات کی کہ ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ قیامت کے دن فیصلہ کیسے ہوگا؟ توجہ کریں، ایسے ہوگا اللہ سب کو جمع کریں گے، اب مناظرہ کرو میں فیصلہ کروں گا۔ جیسے ایک جج ہوتا ہے، وہی آپ آپس میں مناظرے میں آپس میں دلائل سے مناظرہ بحث کرو تو پھر وہ جج فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا فیصلہ نہیں ہوگا۔ او میرے بھائی، جب باطل پر ہوں گے وہ اپنا بطلان اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو مجرمین ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ربنا ابصرنا وسمعنا، کہیں گے یا اللہ سب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ اب دوبارہ دنیا میں ہمیں لوٹا دے، جیسے آپ چاہیں گے اس طرح عمل کریں گے۔ دنیا میں تو ہمیں پتہ نہیں چلا، اپنے خواہشات کے پیچھے لگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ تو قیامت کے دن دو ٹوک فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ جو حق پر ہوں گے، امام الانبیاء اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوں گے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تلے ہوں گے۔ یاد رکھنا، جو بدعات کا راستہ، رسوم و رواج کا راستہ اختیار کریں گے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے۔ یاد رکھنا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ حق بات سے روکنے کے لیے حجاب ہے۔ کیا ہے؟ حجاب۔ کون کون سے حجاب ہے؟ ایک مزاج کا حجاب ہے، طبیعت کا حجاب ہے۔ یہ جو مشرک تھے نا، مشرک کہتے کہ ہمارا مزاج نہیں مانتا، ہم آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، اور یہ جو ہے مسلمانوں کو سابی کہتے تھے۔ سابی معنی بے دین، یہ ہمیں بے دین کر رہے ہیں، اللہ کے نبی محمد ہمیں بے دین کر رہا ہے، آباء و اجداد کے طریقے سے ہمیں ہٹا رہا ہے۔ تو طبیعت مزاج نہیں مانتا تو انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کرام کا طریقہ سامنے، لیکن نہیں یار میرا مزاج نہیں مانتا۔ بس کہتے یار میرا مزاج مانتا ہے کہ میں ایسے کروں تو اس لیے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، میں ایسے کروں۔ بھائی آپ ایسے بے شک کرو، لیکن اب یہ دیکھو کہ حضور نے اس طرح کیا ہے، صحابہ کرام نے اس طرح کیا ہے۔ نمبر ایک مزاج۔ دوسری بات رسم و رواج۔ آدمی رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتا تو پھر وہ جو ہے حجاب بن جاتا ہے، وہ حق کی طرف نہیں آ سکتا، حق کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا سوئے معرفت۔ سوئے معرفت، وہ حق کو سمجھ نہیں پا رہا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حق سے رک جاتا ہے اور باطل پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ تو سوئے معرفت کی بھی وجہ ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا مسند الہند ہے،
جتنے بھی ہندوستان کے جس بھی مکتب فکر کے مدارس ہیں، علماء ہیں، ان سب کا جو ہے مسند، سب کا جو سند ہے، استاد ہے، وہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو سارے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ معیار ہے، صحابہ کرام معیار ہے، یاد رکھنا۔ اگر ایک آدمی صحابہ پر تبرہ کرے گا نا اور کہے گا کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تلوار اٹھاتے اور امیر معاویہ کو مارتے، تو یہ بھی باطل پر ہے، یاد رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ باطل پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی نہیں بتائی گئی تھی۔ ایک طرف تو کہتے بھائی ساری باتیں حضور کو بتائی گئی تھی، جو مستقبل میں باتیں تھی حضور کو بتائی گئی تھی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ کس کو غیر مسلم کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا ابنی سید، توجہ کریں، فرمایا یہ حسن، حضرت حسن کو فرمایا، اس وقت چھوٹے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین الطائفتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کا اللہ اس کے ذریعے صلح فرمائیں گے۔ تو وہ بھی عظیم جماعت ہے مسلمانوں کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، دونوں عظیم جماعتیں ہیں۔ اس کا صلح کس نے کیا؟ حضرت حسن نے کیا۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو درمیان میں تھے، نہ علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ شامل ہوتے تھے اور نہ امیر معاویہ کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے کھڑے ہوں گے، اب اس میں بیٹھنے والا آدمی بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا آدمی بہتر ہوگا چلنے والے سے، لہذا ہم اس دونوں میں شامل نہیں ہوتے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، فرمایا کہ وہ جہاد لڑتے تھے علی کرم اللہ کی طرف اور جو ہے کانا کاتے تھے حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پہ، حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پہ۔ تو یہ سارے صحابہ تھے، یہ سارے صحابہ تھے، اور یہ درمیان میں جو اختلاف بنا تھا وہ ان کے اندر جو ہے صحابہ کرام کے علاوہ ایسے شریر لوگ جو ہے ہر طرف گھسے تھے کہ ان کا آپس میں اتحاد اور صلح کرنے نہیں دے رہے تھے۔ بھائی دو مخلص بھائی ہوتے ہیں، لیکن جب ان دونوں کے مشورے دینے والے ان دونوں کے مخالف ہوتے ہیں تو ان دونوں کو آپس میں لڑاتے کہ نہیں لڑاتے؟ آپس میں لڑاتے کہ نہیں لڑاتے؟ اور یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہے کہ دونوں کی میں اختلاف بھی ہوگا، دونوں برحق ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام برحق تھے، ہارون علیہ السلام بھی برحق تھے، اور دونوں میں اختلاف بھی ہوا کہ نہیں؟ وہ قرآن پاک نے نقل کیا، قرآن پاک نے میرے بھائی نقل کیا ہے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام میں ایک بات پہ اختلاف ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس نے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا، کیوں منع نہیں کیا؟ اس رأیتہم ضلوا، آپ سامنے دیکھ رہے تھے یہ شرک کر رہے تھے، آپ کیوں منع نہیں کر رہے تھے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا آپ آ جائیں گے تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، یہ میرے لیے جو ہے مشکل تھا، تو وہ بھی برحق تھے، یہ بھی برحق تھے میرے بھائی۔ تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے، صحابہ بہت بڑے ہیں، اپنے آپ کو صحابہ تک نہ پہنچائے، ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کو قتل۔ یہ جو صحابہ پہ تبرہ کرے گا نا، یا اس میں جو ہے پڑے گا صحابہ کرام اجمعین میں جو بھی ہوگا وہ باطل کا ایک رستہ کھولے گا، گمراہی کا رستہ کھولے گا۔ تو ہمارے لیے معیار کا ہے ما انا علیہ و اصحابی، اس پہ یہ تفصیل ضروری تھی اس لیے میں نے کر دی۔ انشاءاللہ مختصر ترجمہ ہوگا۔ اللہ مجھے بھی سب بائیں کے عمل کرنے کی توفیق نصیب۔